بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. نوجوانی کا عالم تھا، بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے. چہرے کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرتا تھا، واقعی وہ دیکھ کر یہ پہچان لیتا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ واقعی کوئی اللہ والا ہے. تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی خرید و فروخت آپ کا پیشہ تھا. ایک مرتبہ آپ کسی گاؤں میں کپڑے کی دکان لے کر پہنچے، کپڑے کا بکچا گٹری لے کر پہنچے. بڑے حسین و جمیل تھے آپ، کپڑے کی پھیری کیا کرتے تھے، لوگوں کے دروازے پر جا کر کپڑوں کی آواز لگا کر لوگوں کو کپڑے بیچا کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں لوگ کپڑا بیچنے والے گاؤں میں شہروں میں کپڑا بیچنے کے لیے آتے ہیں. گلیوں گلی میں گھومتے ہیں، کپڑا بیچنے کی آواز صدائیں بلند کرتے ہیں، اور جو بھی خریدنے والا ہوتا ہے تو کپڑے کو پسند کر کے کپڑے کو لے لیتا ہے. لیکن آج جو کپڑے بیچنے والے ہیں، اکثر اس میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کا نظریہ بھی ٹھیک نہیں اور نیت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. وہ پیشہ ور ایسے ہیں، صرف وہ امیر بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر، وہ کسٹمر کو دھوکہ دے کر اپنے آپ میں پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ نیک صورت، نیک سیرت، یہ اللہ والے تھے. یہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی کوئی نیت بھی گندی نہیں، سوچ بھی گندی نہیں. یہ واقعی پاک و شفاف انسان تھے اور اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے. یہ کپڑا بیچنے کے لیے بکچا گٹری لے کر ایک گاؤں میں پہنچے اور آواز لگائی، صدا لگائی، کپڑے کی آواز دی. تو کپڑا جب خریدنے کی آواز سنی تو ایک گھر سے ایک چھوٹی سی بچی نکل کر آئی. اس نے آپ کو روک لیا اور کہا، کپڑا بیچنے والے رکو، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے. جب آپ نے گٹری رکھ دی اور کپڑا دکھایا تو اس نے گھر سے اندر سے ایک آواز آئی، یعنی لیڈیز، ایک لڑکی کی آواز آئی کہ کپڑا مجھے بھی دکھاؤ. تو وہ چھوٹی سی بچی اس گھر میں کپڑا دکھانے کے لیے لے گئی. اس نے کپڑے کو دیکھا، انہیں جھانک کر بینڈوں سے دیکھا، اس نوجوان پر نظر پڑی تو اس لڑکی کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اتنا حسین و جمیل نوجوان پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا. اس نے جب اس نوجوان کو کپڑا بیچنے والے کو دیکھا تو اس کی نیت بگڑ گئی اور دل میں خیال کرنے لگی، کاش یہ نوجوان مجھے مل جاتا، یہ نوجوان سے میری دوستی ہو جاتی. یہ گندے خیالات شیطان اس لڑکی کے ذہن میں ڈالنے لگا. یہاں سے بہت سے مسائل بھی نکلتے ہیں، مگر مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی، مختصر میں بتانا ہے. تو اس لڑکی نے اس بچی سے کہا، جاؤ اس کپڑے کو اس کو دے دو، کپڑا بیچنے والے سے کہو کہ تجھے مالکی نے اندر بلایا ہے. کپڑا بیچنے والا نیک پرہیزگار انسان تھا، وہ کپڑا بیچنے کا کام کرتا تھا. وہ غریب کپڑا بیچنے کے لالچ میں اس کے مکان کے اندر چلا گیا. اس لڑکی نے اس کو قریب سے دیکھا تو اس کے اندر اور شیطان جاگ گیا، اس کی نیت اور خراب ہوئی. اس نے کہا، کپڑا بیچنے والے، مجھے تیرے کپڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے. اتنا کہنا تھا، اس نے دروازہ بند کیا. بند کرنے کے بعد اپنے آپ کو برہنہ کر لیا، اپنے کپڑے اس نے اتارنا شروع کیے. کپڑے اتارے تو وہ اللہ والا تھا، ایک نیک سیرت انسان تھا. اس نے نظروں کو نیچے کیا اور کہا، ملکہ شہزادی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لڑکی نے کہا، نہیں، آج تو مجھے چاہیے، تیرا کپڑا نہیں چاہیے. تو اب لڑکے نے جب یہ سوچا کہ اب لگتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و آبرو بچانا بہت مشکل پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی جوان سوچ میں پڑ گیا، کوئی ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے. وہ فوراً اس لڑکی سے کہا کہ ایسا کیجئے، میں آپ کی ساری بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے یہاں بیت الخلا ہے، یعنی لیٹرین ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، ہاں میرے یہاں ہے. تو اس نوجوان نے کہا، میں اپنی تھوڑی حاجت کے لیے جاؤں گا، فراغت حاصل کر کے میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں، خواہش پوری کر دوں گا. لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، وہ بیت الخلا ہے، چلے جاؤ. نوجوان بیت الخلا کے اندر پہنچا. تاریخ شاہد ہے مسلمانوں، کتنا مضبوط اس کا ایمان رہا ہوگا، واقعی کتنا مضبوط اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ تھا، اور اس کے دل میں گناہ کی سزا کا خوف کتنا بڑا تھا. نوجوان حسین و جمیل تھا. آج تو نوجوانوں کی شکل کتے کی بھی مانند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے گھروں میں منہ مارنے کے لیے گھومتے ہیں. وہ نوجوان اتنا حسین و جمیل تھا. وہ لیٹرین کے اندر گیا، اس نے اسی لیٹرین میں ہاتھ ڈال کر اس کی گندگی کو نکال کر، فضلہ کو نکالا، اپنے سارے بدن پر مل لیا. ملنے کے بعد جب باہر آیا، اور شہزادی اس رانی سے کہا، آؤ میں باہر آ چکا ہوں.
इतना कहा, उसने कहा अरे ये तो कोई पागल लग रहा है, जल्दी इसको भगा, भाग जा यहाँ से। दरवाजा खोला, उसको डांट डपट कर बाहर भाग गया। जैसे भगाया वो बाहर निकला, उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि आज तूने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचाया है। इतना कहकर मेरे बुजुर्गों ने लिखा है, वो नौजवान गया, थोड़ी दूरी पर जाकर देखा एक छोटा सा तालाब है, वो तालाब में उसने छलांग लगा दी और अपने बदन को धोया। बुजुर्गों ने लिखा है उसने अपने बदन को, उस गंदगी को उसी तालाब में धोया था। वो तालाब, सारा का सारा तालाब खुशबूदार हो गया उसके उस गंदगी की बुनियाद पर। जब वो अपने गंदगी को धोकर निकला तो उसका बदन महकता रहा। मेरे बुजुर्गों ने लिखा है जब तक वो नौजवान हयात रहा, बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, उसका बदन खुशबू से महकता रहा। यहां तक के बुजुर्गों ने लिखा है जो आज जहां पर उसकी कब्र बनी हुई है, आज भी उसकी कब्र खुशबू से महक रही है, उसमें क़यामत तक उसकी कब्र से खुशबू आती रहेगी। ये गुनाह से बचने का अल्लाह ने तोहफा दिया है उसको कि उसका बदन भी महका, उसकी कब्र भी महकी। और ये मेरा ईमान है, मैदान महशर में वो भी महकेगा। ये हकीकत है मुसलमानों, जो कोई गुनाह से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मरातिब को बुलंद फरमा देता है। और आप देखा होगा इंसान 2 टके का है, न शक्ल है न सूरत है, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी इंसान अपनी दुनियावी फितरत से बाज नहीं आता है, गंदगी खाने से बाज नहीं आता है। कुत्ते सी भी बुरी लोगों की हालत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज देखा वो कपड़ा बेचने वाले, फेरी करने वाले, हालांकि ये गरीब होते हैं, उसमें बहुत से अच्छे भी लोग होते हैं, और बाज लोग ऐसी गंदी सोच के भी लोग होते हैं जो एक बार कोई झांक कर क्या देख ले उसको बार बार वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अल्लाह वाले कहां चले गए जो अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए, गुनाह से बचने के लिए अपने आप को गंदगी में डाल दिया। अल्लाह ने उस गंदगी को भी खुशबू में तब्दील कर दिया। आज भी इंसान गुनाहों से बचना चाहे कितने बड़े पहाड़ से क्यों ना टकरा जाए, तो अल्लाह उस गुनाह से बचने के सदके में पहाड़ को तो रेजा रेजा कर सकता है, मगर उस इज्जतदार आदमी की इज्जत बर्बाद नहीं आने देगा, मगर बचने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह